السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ۔ آج رمضان المبارک کا یہ آخری دن ہے۔ بڑا افسوس ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نے جو رمضان جیسا مبارک مہینہ ہماری زندگی میں عطا کیا تھا، جو عبادت، جو روزے ہم پر فرض کیے تھے، وہ ہم نے اچھے سے ماشاءاللہ چکائے ہیں۔ اللہ ان کو قبول کر لے۔ اور پھر دعا یہی ہے اللہ سے کہ پھر سے ایسا رمضان مبارک، ایسا مبارک مہینہ ہماری زندگی میں پھر سے عطا کر دے۔ اور اللہ ہم سب کے عبادتوں کو، ہم سب کی نمازوں کو، تراویح کو قبول کر لے۔ آج کی اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد، عید کے بعد جو حضرات شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں، جن کو عیدی کے نام سے جانا جاتا ہے کہ میں عیدی کے روزے رکھ رہی ہوں یا رکھ رہا ہوں، اس کے بارے میں بتانے کا مقصد ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے 6 روزوں کی، اور کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلتیں ہیں، وہ سب آپ کے سامنے بتانے کا مقصد ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے 30 روزے رکھنے کے بعد، رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کے بعد، عید کے بعد شوال کے مہینے میں، عید کے بعد شوال کا مہینہ اسٹارٹ ہوتا ہے، جو اس مہینے میں 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ ہاں، قرآن کریم کے اندر آیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، تو علماء کرام نے اس کو ملٹی پلائی کیا ہے کہ اگر انسان رمضان مبارک کے 30 روزے رکھتا ہے، اور جب 30 روزے رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم ایک روزے کو ملٹی پلائی کریں گے تو ایک روزے کا ثواب 10 کے برابر ہوگا۔ تو اس طریقے سے ایک مہینے کے روزوں کا ثواب 10 مہینوں کے برابر ہو جائے گا۔ اب سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کے روزوں کے بعد یہ 6 روزے رکھ لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان 6 روزوں کا ثواب 2 مہینوں کے برابر ہے۔ اب جو 2 مہینے کے برابر ہے تو پورے سال کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ 10 مہینے کا ثواب رمضان مبارک کے روزوں کے ذریعے سے، اور 6 روزوں کا ثواب 2 مہینوں کے ذریعے سے اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ ہاں، تو یہ ثواب ہے، اس کا یہ اجر ہے، یہ انعام ہے۔ ہاں، اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی رمضان کے روزے رکھ کر اور اس کے بعد یہ روزے رکھے گا تو اس کو پورے سال روزے رکھنے کے برابر ثواب ملے گا، جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے ہو۔ ہاں، لیکن البتہ اس میں 2 غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے۔ پہلی غلط فہمی یہ کہ ہر انسان، ہر شخص، ہر عیدی کے روزے رکھنے والا، ہر شوال کے 6 روزے رکھنے والا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ روزے صرف عید کے اگلے دن سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ سن لیجئے غور سے، جو بھی عیدی کے روزے رکھتا ہے یا جو بھی یہ 6 روزے شوال کے رکھتا ہے، وہ سن لیجئے کہ وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ 6 روزے عید کے اگلے دن سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر پیدر پہ رکھتے ہیں کہ 6 کے 6 روزے ہمیں ایک ساتھ رکھنے ضروری ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے شریعت میں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، پورے مہینے آپ شوال المکرم کے پورے مہینے کے اندر 6 روزے آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، شروع میں، اخیر میں، درمیان میں، بیچ میں، لاسٹ میں، کبھی بھی، جب بھی آپ کا دل چاہے۔
اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ روزے کنٹینیو رکھے جائیں پے در پہ، یعنی کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. ایسا بھی نہیں ہے. شوال المکرم کا مہینہ ہے، آپ کو 6 روزے رکھنے ہیں، آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. ایک رکھ لیا، ایک 2-4 دن بعد رکھ لیا، 2-4 دن بعد ایک رکھ لیا، 2-4 دن بعد ایک رکھ لیا. اس طریقے سے آپ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیجئے. آپ کو وہ اجر جو ہے، وہ ثواب جو ہے، وہ فضیلت جو ہے، وہ آپ کو مل کر رہے گی انشاءاللہ تعالی. ایسا کچھ نہیں ہے کہ کنٹینیو رکھنے ہیں، یہ عید کے اگلے دن سے سٹارٹ کرنے، ایسا نہیں ہے حدیث میں کہیں سے کہیں بھی. 2 حدیثیں دونوں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. ہاں، اور سب سے بڑی غلطی جو ہے، جو عوام میں پھیلی ہوئی ہے، جو اس کو رسم بنا لیا ہے، رواج بنا لیا ہے، اور اس کو اچھا بھی سمجھا جاتا ہے. ایک تو غلطی، ایک غلط فہمی، ایک رسم بنا رہے ہیں، ایک رواج بنا رہے ہیں، اور اوپر سے اس کو ثواب کے نیت سے کیا جا رہا ہے. اس کو ثواب کی نیت سے ہم لوگ کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ عیدی، چھوٹی عید مناتے ہیں. 6 روزوں رکھنے کے بعد عیدی مناتے ہیں. جی آج ہمارے گھر عید ہے مفتی صاحب، چھوٹی عید ہے، عیدی منا رہے ہیں. کال آتا ہے، جی مفتی صاحب تشریف لے آنا، آج چھوٹی عید ہے، وہ شیر ویر بنائی ہے، آ جانا. اور اللہ کے بندو، آپ نے روزے رکھے 6 شوال المکرم کی ایک فضیلت کی وجہ سے، جو آپ کو پورے سال کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کی، اور پھر اس کے بعد آپ ایک غلطی کر بیٹھے ہیں، آپ ایک غلط فہمی اپنے دماغ میں بٹھا رہے ہیں، اور وہ کام جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے، وہ آپ کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے، عید منا رہے ہیں. تو یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، یہ کام نہ کیجئے. اور یہ تو بڑے شہرت سے کیا جا رہا ہے، پورے رشتہ داروں کو کال کی جاتی ہے، سارے ماموں، خالہ، نانا، نانی سب کو بلایا جاتا ہے. حالانکہ غلط ہے، سراسر غلط ہے. آپ کا ثواب ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی نیت جو ہوگی وہ شہرت کی ہوگی، دکھلاوے کی ہوگی، ریاکاری کی ہوگی. اور جب انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے یا کوئی بھی ثواب کا کام کرتا ہے اور اس میں ریاکاری یا دکھلاوے کی نیت سے کرے تو اس کا ثواب بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو عیدی نہ منائیں، یہ عید چھوٹی عید بالکل نہ منائیں، اور ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی سے یا قرآن سے یا حدیث سے کہیں تک ثابت نہیں ہے. تو یہ غلطیاں بالکل نہ کریں. شوال کے روزے رکھیں 6، جب چاہے رکھیں، جب جس کا دل چاہے رکھیں. ماشاءاللہ پورے سال کا روزہ رکھنے کا آپ کو ثواب عطا کیا جائے گا. تو امید ہے انشاءاللہ آج سے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سے کہ یہ غلطیاں آپ بالکل نہیں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.